کسی قسم کی دہشت گردی کی کوئی رتی برابر ذرا برابر بھی پاکستان اس کی حمایت نہ کرتا تھا، نہ کرتا ہے اور نہ کبھی کرے گا۔ اگر امن قائم نہیں رکھنا چاہتا ہے بھارت تو پھر امن کی خواہش پاکستان کی ضرور ہے، لیکن پاکستان کی کمزوری نہیں ہے پانی کو بھی بطور ہتھیار استعمال کرنا۔ یہ بھی دہشت گردی کی مترادف ہے جو کہ پاکستان کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں زار ڈیجیٹل اور میں ہوں احمد وڑائچ۔ ناظرین، مارکا حق کو ایک پورا سال ہو گیا ہے۔ اس مارکا حق میں پاکستان نے جو جیتا ہے اس کو پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے، اس مارکا حق کو، یعنی کہ حق اور سچ کی فتح ہوئی۔ اس ایک سال کے دوران یہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور پاکستان کس مقام پر پہنچا، تو اس پر تفصیل سے بات کرنے ہیں آپ کے ساتھ، یعنی کہ پہلگام سے لے کر مارکا حق تک جو پاکستان نے جو سفر کیا اس میں پوری دنیا نے پاکستان کو کس نظروں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو آئیے وہاں پہ چلتے ہیں۔ 22 اپریل 2025 کو جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے، کشمیر کا ایک علاقہ ہے پہلگام، جو کہ گڈریوں کا علاقہ ہے، یعنی کہ جو چرواہے ہوتے ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ بھی وہی ہے، بھیڑ بکریاں ان کے وہ جو ہے وہ ذریعہ معاش ہے وہاں کے علاقے کا۔ تو پہلگام میں ایک حملہ ہوا اور اس حملے کے نتیجے میں جو دہشت گردوں نے ایک دہشت دکھائی، اس کے بعد کچھ لوگ ہلاک ہو گئے، اور سب سے پہلے فوری طور پر سمجھیے کہ پاکستان نے اس حملے کی شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، اور یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کوئی ملک نہیں ہوتا، ان کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے۔ 90,000 کے قریب ہمارے لوگ اس جنگ میں گئے، 10,000 کے قریب ہمارے جوان، ہمارے ہماری پولیس، ہماری فورسز کے لوگ، یعنی کہ پہلے سمجھیں کہ ہمارے کپتانوں سے لے کر ہمارے میجر تک اور ہمارے جو لیفٹنٹ کرنل ہے ان تک آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف سیسا پھیلا ہوئی دیوار بن کر دہشت گردی کے سامنے رکاوٹ کے طور پر کھڑا ہے، کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ خطے میں جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف جو جنگ ہے وہ پاکستان آگے بڑھ کر اس کو جنگ کو لڑ رہا ہے، اور 150 ارب ڈالر کا پاکستان کا نقصان ہو۔ اس لیے پاکستان کسی قسم کی دہشت گردی کی کوئی رتی برابر ذرا برابر بھی پاکستان اس کی حمایت نہ کرتا تھا، نہ کرتا ہے اور نہ کبھی کرے گا۔ اس لیے کیونکہ ہم امن کے دائی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کے سفیر کے طور پر پوری دنیا سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ تعلق جو بھارت پاکستان کو جوڑتے چلا آیا ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر جو اس نے جوڑنا چاہا پہلگام کے واقعے میں، یہ دیکھیے کہ پہلگام کا واقعہ ہوا، ہم نے مذمت کر دی فوری طور پر۔ ایسے لگا جیسے یہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے، بھارت کے جو ہینڈلرز تھے، اس کے ہینڈلرز، اس کے تھنک ٹینک اور اس کا میڈیا، یعنی کہ سب لوگ تیار بیٹھے تھے نریندر مودی کی قیادت میں، اپنی حکومت کی قیادت میں، وہ تیار بیٹھے تھے کہ فوری طور پر یہ ہم کریں گے اور اس کے بعد الزام اس کا پاکستان کے اوپر لگائیں گے۔ انہوں نے فوری طور پر بنا کسی تحقیقات کے 15 منٹ کے اندر FIR بھی دے دی اور فوری طور پر الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا۔ یہ ان کا اس طرح الزام لگانا اور 15 منٹ کے اندر FIR کا دے دینا، اور پاکستان کے کسی بھی قصبے سے، کسی بھی علاقے سے پہلگام کا جو راستہ ہے، پہلگام کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 200 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ وہ دہشت گرد کہاں سے آئے، کہاں فوری طور پر چلے گئے؟ ایک سال کے دوران کیا بھارت ان کو پکڑ پایا ان دہشت گردوں کو کہ وہ کہاں سے آئے تھے یا کہاں کس طرف وہ واپس روانہ ہو گئے؟ صرف بھارت نے کیا اس نے فوری طور پر پاکستان کے اوپر الزام لگا، اور اس کے میڈیا نے فوری طور پر، اس کے ہینڈلرز نے یہ کیا کہ بیٹھ کر ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر یہ بات کرنا شروع کر دی کہ حملہ کر دو، پاکستان کو سبق سکھا دو، تہس نہس کر دو۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اپنا نقطہ نظر دیتی رہی۔ 26 اپریل 2025 کو وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کاکول نے ایک تقریب سے خطاب کرے تھے، تب بھی کہا کہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور شفاف تحقیقات کے لیے بھارت جہاں سے کہتا ہے پوری دنیا کے کسی ایسی جگہ سے اس کی شفاف میرٹ کے اوپر تحقیقات کروا لیں کہ اس دہشت گردی کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہی ہوا کہ یعنی کہ بھارت کا فوری طور پر ہمارے اوپر حملہ کرنے کی بات کرنا اور زہر اگلنا اور تہس نہس اور سبق سکھانے کی باتیں کرنا، اور یہ ساری چیزیں اس طرف لے کر جاتی ہوئی دکھائی دیں
کہ جیسے یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، جیسے یہ بہار کے الیکشن آنے سے قبل نریندر مودی کا ایک سیاسی ایجنڈا ہے۔ ایسے لگا جیسے یہ فریولس، مسلینیس اور چیٹر قسم کا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ بھارت کا اندرونی ہے، جس کا پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ یا پاکستان کی کسی بھی انٹرنل پوزیشن کے ساتھ یا پاکستان کی فوج یا کسی چیز کے ساتھ اس کا کوئی دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ ایسا ہی لگا کہ یہ جھوٹا ایک بیانیہ بنانے کے لیے یہ ایک ایسا آپریشن ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اوپر پاکستان نے بار بار یہ بھی کہا کہ ہماری اولین اور پہلی ترجیح یہی ہے کہ امن قائم رہے اور امن کی بات کی جائے، لیکن اگر امن قائم نہیں رہتا ہے، اگر امن قائم نہیں رکھنا چاہتا ہے بھارت، تو پھر امن کی خواہش پاکستان کی ضرور ہے، لیکن پاکستان کی کمزوری نہیں ہے کہ پاکستان جو امن کی بھیک مانگتا رہے، اس کی خواہش کر سکتا ہے خطے کے وسیع تر مفاد کو، کیونکہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں۔ اور یہی بات DGI لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری بار بار کہتے رہے، اور حکومت کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی اطاعت بتاتے رہے کہ اس آپریشن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن جنگی جاروں میں مبتلا بھارت، اس کی قیادت، اس کی عسکری قیادت، سیاسی، اس کا جو میڈیا تھا، عوام کا شاید اس کے ساتھ وہ تعلق نہ ہو جو میڈیا بنانا چاہ رہا تھا، جو میڈیا زہر اگل رہا تھا، اس کے جو لوگ، اس کے جو ہینڈلرز وہاں بیٹھ کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی بات کر رہے تھے، جو نریندر مودی کو شاید آگے آتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو اس کو کارنر کر رہے تھے، اس کو دنیا میں اس کی رسوائی کرنا چاہتے تھے، اس کو دنیا میں تنہا کرنا چاہتے تھے، اس کو بند گلی میں داخل کرنا چاہتے تھے، وہی ہوا۔ 6 اور 7 مئی کی رات بھارت نے پاکستان کی 3 جگہوں پر، یعنی کہ مظفر آباد، مرید کے اور بہاولپور، یہاں پر رات کے 12 بجے مساجد کے اوپر عام سویلینس آبادی کو ٹارگٹ کیا، اور یہاں پر 30-35 کے قریب ہماری شہادتیں ہوئیں۔ پاکستان نے آرام سے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سارے معاملے کو دیکھا، اس کا بھرپور جائزہ لیا، اور پورے اعتماد کے ساتھ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کا بھرپور انداز میں جواب دیں گے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 51 یہ پاکستان کو یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے چپے چپے کا دفاع کریں گے، اور پاکستان کی جو افواج ہے وہ دنیا کی بہترین افواج ہے۔ پاکستان کے پاس جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ بھی دنیا کی سب سے بہترین جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ کام کرتی ہے، ہمارے پاس سب سے بہترین انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر پاکستان نے 10 مئی کو صبح فجر کی نماز کے فوری بعد فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے یہ فیصلہ کیا کہ بنیان المرصوص نام رکھ کے دشمن کو بتا کر اس کی جو عسکری تنصیبات ہیں اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہم اس کے خلاف اس کو بتا کر یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنی، پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، پوری قوم اپنی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وہ فیصلہ جو فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے ساتھ مل کر کیا، اسی فیصلے کے ثمرات آئے کہ محض 4 گھنٹوں میں، صرف 4 گھنٹوں کے بعد بھارت کا جو پوری دنیا میں اس کا جو طوطی بولتا تھا، وہ جو پاکستان کو کارنر کرنے کی باتیں کرتا تھا، وہ بھارت جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، جو پاکستان کو اپنے سے کمزور سمجھتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سے 9 گنا اس کا زیادہ بجٹ، 5 گنا اس کی زیادہ ہم سے آبادی، اس کا سب کچھ اس کے پاس تھا۔ رفیل جیسے طیارے جو پہلوامہ میں اس نے کہا تھا 2019 کو جب اس کا ابھینندن گرفتار ہوا یہاں سے، تو اس نے کہا تھا کاش میرے پاس رفیل طیارے ہوتے، وہی رفیل طیارے اس کے پاس موجود تھے، ساری ٹیکنالوجی اس کے پاس موجود تھی۔ پھر کیا کیا پاکستان کی عسکری قیادت نے، پاکستان کے شہیدوں نے، پھر پاکستان کی فضائیہ نے، پاکستان کی بڑی فوج نے، اور بحریہ بھی تیار بیٹھی تھی، پھر ہم نے زمین میں، فضا میں اور صحرا میں، پھر سمندر میں، پھر ہم نے اس کو خلا میں، پھر اس کو ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، پھر اس کو ہم نے ہر لحاظ سے، جب محض 4 گھنٹوں میں پاکستان اس کو چاروں شانے نچت کر دیا، تو پھر نریندر مودی یہ حیران ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ حواس بھاگتا ہو گیا اور بھاگا امریکہ سے رابطے کرنے لگا، اور 4 گھنٹوں کی جنگ کے بعد جب اس کو ذلت آمیز اور رسوا کن اس کو جو ہے وہ رسوا کن اس کو شکست ہوئی، دندان شکن اس کو شکست ہوئی، اور جب اس کے پلے کچھ نہ رہا اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید میری سیاست، میرا ملک دریائے جمنا میں کہیں غرق نہ ہو جائے، تو اس نے 10 سے 12 دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وائٹ ہاؤس سے، اس کی عسکری قیادت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مجھے پاکستان سے بچا لیں، مجھے پاکستان سے چھڑوا لیں۔ پاکستان نے امن کو ایک اور موقع دینے کے لیے دنیا کی بات مان لی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات مان لی، سیز فائر کر لیا، اور بھارت نے پانی کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا، لیکن پانی کے لیے بھی
پاکستان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ہماری ایک کال ہوگی کہ پانی کو بھی بطور ہتھیار استعمال کرنا، یہ بھی دہشت گردی کی مترادف ہے جو کہ پاکستان کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جنگ اب جیت کے ایک سال گزر گیا، اس پورے سال کے درمیان ڈیفینس معاہدہ ہوا، دنیا نے پاکستان کی اصلی طاقت کو تسلیم کر لیا، ہم قابل تسخیر ایک ملک کے طور پر دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرے۔ آج پھر سمجھ لیں کہ ثالثی کے طور پر پوری دنیا کے امن کو قائم کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی قیادت محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دنیا کی جنگ ختم کرنے کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان پیچیدگیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ثالثی کا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ خطے کا بگڑا ہوا توازن جو پاکستان نے متوازن کیا تھا، اور دنیا پھر طاقت کے قانون کو مانتی ہے۔ پھر فیلڈ مارشل کو جیسے جس القابات سے پھر وائٹ ہاؤس اوول آفس میں نوازا جاتا رہا، جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے رہے کہ پاکستان کی سیاسی اور اس کی قیادت دونوں بہت شاندار ہیں، فیلڈ مارشل میرے پسندیدہ ہیں، وہ بہت جنگجو ہیں، بہت طاقتور ہیں، دفاعی طور پر بہت مہارت رکھتے ہیں، بڑے مضبوط اور شاندار انسان ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان دنیا کی جو آنکھ ہے اس کا تارا بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر بھارت نے کسی ایسی ملٹری یعنی کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی افواج جو مسلح افواج ہے وہ بالکل تیار بیٹھی ہے، اس کے ہر حملے کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، اور اس کو ایسی ہی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کو 10 مئی 2025 کو کرنا پڑا۔